تو یہ تو کریشن ہے. اب اس کریشن میں کعبہ کا کیا مقصد ہے اور کعبہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جہاں سے وہ ببل بنا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے ایک نشانی رکھ دی. یہ کعبہ پہلے بہت بڑا تھا. آپ جو آج کعبہ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ وہ نہیں تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بنا تھا. ان اول البیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، کہ ہم نے جو پہلی گھر انسان کے لیے بنایا وہ مکہ میں بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو ہے، جب حضرت سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا، انہوں نے اوپر کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا 60 با. 60 با، ایک با جو ہوتا ہے وہ 3 فٹ کا ہوتا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کا قد کتنا تھا. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ قوم عاد کا قد کتنا تھا، آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کے فرمایا 100 با، یعنی 300 فٹ. تو آدم علیہ السلام یہ چھوٹا سا کعبہ بنائیں گے؟ قوم عاد پہ عذاب آیا تھا جب ان کی پہلے بارش روک دی گئی تھی، 7 سال تک بارش نہیں ہوئی. تو انہوں نے فیصلہ کیا خانہ کعبہ جا کے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ 300 فٹ والے لوگ اس 25 فٹ کے کعبے کا طواف کر رہے تھے. نہیں، وہ کعبہ بہت بڑا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد تھا 40 فٹ. 40 فٹ کے ایک شخص کو 25 فٹ کی بلڈنگ کی وہ تعمیر کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت کیوں تھی؟ کبھی سوچا؟ بھائی وہ تو کعبہ ان کے چیسٹ ہائٹ پر آتا آج کا کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ بھی بہت بلند تھا، اسی لیے ان کو پتھر کی ضرورت پڑی تھی. اور یہ کعبہ بار بار گرا ہے. کیوں گرا؟ اس کے نیچے جو ہے وہ ایک بنیاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت جبریل امین نے حکم دیا، اللہ کا حکم سنایا کہ تم نے یہاں پہ گھر بنانا ہے، تو انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے بنیادیں کھودنی شروع کر دی. بنیادیں کھود کے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا جبریل علیہ السلام کہتے نہیں یہ بنیاد نہیں ہے، تم اس کو وہاں تک کھودو جہاں تک تمہیں یاقوت کے پتھر نظر نہ آئے. وہ یاقوت کے پتھر جو ہے خانہ کعبہ کی اصل بنیاد ہے، تم نے وہاں تک کھودنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں تک کھود کے وہ پوری بنیاد نکالی. اب کیا ہو رہا ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے وہ بنیاد سکڑ رہی ہے. اچھا، اب وہ ایک جو بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے، خانہ کعبہ سے لے کے آسمانوں میں فرشتوں کا جو کعبہ ہے بیت المعمور تک، یہاں تک ایک یوں سمجھ لیں کون کی شکل. ایک ہوتا پائلون جس میں ٹپ اوپر ہوتا ہے، جو شارپ ٹپ اوپر ہوتا ہے اور باقی نیچے ہوتا ہے. کون جو آپ کھاتے ہیں اس میں ٹپ نیچے ہوتا ہے اور آگے سے پھیلتا ہے. خانہ کعبہ سے ایک نور کا ایک حالہ بنتا ہے جو پورے بیت المعمور تک جاتا ہے. یہ بیسیکلی کائنات کی روح ہے. اور جو یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، نیچے سے خانہ کعبہ سکڑتا جا رہا ہے، سکڑتا وہاں تک آ گیا ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت کے دادا حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا. کیونکہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے دور میں آ کے وہ رک گیا ہے. اسی طرح مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ بھی میں سکڑ رہا ہے. میں نے حرم میں ایک دفعہ پھر طواف کر رہا تھا، تو وہاں پہ وہ ہوتا یہ ہے کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں جب رش ہوتا ہے تو وہ اگلے کو مقام ابراہیم سے ہٹاتے رہتے ہیں. اب میں نے دیکھا جی وہ ہٹا رہے تو میں سائڈ میں ہو گیا. تو اس نے شرطوں سے کہا کہ اس بندے کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ. تو شرطوں نے مجھے پکڑا. میں نے کہا یا اللہ، یہ خانہ کعبہ مجھ سے کیسی بے حرمتی ہو گئی کہ پولیس والے مجھے پکڑ رہے. تو ایک نے جناب مجھے ایسا پکڑا، دوسرے نے اس سے پوچھا یہی ہے؟ اس نے کہا یہی ہے. تو 10,000 کا مجمع تھا، 10,000 کے مجمع اس بندے نے لا کے مجھے اس بندے کے سامنے کھڑا کر دیا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ پہلے تم ادھر سے گزرے، پھر تم باہر سے گزرے، پھر اب چلتے چلتے تم بالکل ہی آؤٹ آف سرکل میں کو چلے گئے. میں نے کہا دیکھو یار، تم یہاں سے بیٹھ کے حجی طریق کر رہے ہو. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے کہے کہ لا کو فالو کرو، میں خود ہی فالو کرتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، یہ دیکھو یہ مقام ابراہیم ہے، اس کی زیارت کرو. تو میں نے کہا کہ جنید مجھے پتہ ہے. کہتے کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا سوال ہے، اگر تم اس کا جواب دے دو. کہتے کیا سوال ہے؟
بولے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 فٹ کے تھے، یہ جو سامنے پتھر میں جو پاؤں کا نشان ہے یہ تو ایک نارمل آدمی کے پاؤں کا نشان ہے۔ اور اس کو میں نے کہا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو ٹی وی میں یا تصویروں میں مقام ابراہیم کی تصویر دیکھتا تھا تو وہ بڑا سا گنبد تھا جس کے اندر یہ تھا، آج یہ چھوٹے سے چیمبر کے اندر ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا مجھ سے یہ سوال کبھی کسی نے پوچھا نہیں، اب تم نے پوچھا تھا میں تم اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ کہتا 20 سال سے میں یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، 20 سال میں کبھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ تم نے پوچھا تھا میں تم اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ خانہ کعبہ کا یہ مقام ابراہیم کا پتھر اتنا چھوٹا ہو جائے گا لوگ جیب میں ڈال کے لے جائیں گے، اور جتنے ایک بندہ جیب میں ڈال کے لے جائے گا ختم، کہانی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جتنی یہ پتھر اگلا بندہ جیب میں ڈال کے لے جائے گا، وہ جو پائلون کا نور کا ایک حالہ ہے جو خانہ کعبہ سے اٹھ کے بیت المعمور تک جاتا ہے، جو آگے جا کے اتنا پھیلتا چلا جاتا ہے کہ اس کے درمیان میں سے اگر سورج بھی چاہے تو گزر سکتا ہے، اتنا بڑا حالہ بن جاتا ہے، لیکن کوئی چیز اس کے بیچ میں سے نہیں جاتی، اگر جائے گی تو تباہ ہو جائے گی، اسے قریب جائے گی تو تباہ ہو جائے گی۔ صرف انسان واحد مخلوق ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ سکتا ہے، کوئی اور مخلوق وہاں نہیں چڑھ سکتی، وہ چڑھے گی تو تباہ ہو جائے گی، کہ وہ نور کے خالے کے اندر کسی اور کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ پروڈکشن جو ہے بالکل بیت المعمور تک جاری ہے۔ جس دن جو ہے یہ اٹھایا جائے گا، پتھر اٹھا کے اگلا بندہ جیب میں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اس خالے کو سمیٹ لیں گے، یعنی کائنات میں سے اس کی روح نکل گئی۔ جب کائنات میں سے روح نکل گئی تو اس کے بعد زمین کا خانہ کعبہ کا فرش پھٹے گا، اور اس میں سے دابۃ الارض، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ہم دابۃ الارض کو باہر نکالیں گے۔ یہ ایک مخلوق ہے جو اللہ ہی کو پتہ وہ کہاں ہے، جس کا مطلب حسن نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ باہر نکلے گا اور پوری دنیا میں چکر لگا کے ہر ایک کو جو ہے مارک کرتا چلا جائے گا، اور جس کو دیکھے گا اس کی پیشانی کو بڑھا جائے گا کافر مومن، کافر مومن لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہ دابۃ الارض پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اسی وقت آئے گا جب یہ خانہ کعبہ کا مطاف پھٹے گا۔ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دابۃ الارض جو ہے زوال کے ٹائم میں، یعنی کوئی 10-11 بجے نکلے گا، اور عصر کے ٹائم تک اس کا صرف ایک 130 باہر آئے گا، حالانکہ نکلے گا ایک موزر گھوڑے کی سپیڈ سے، تو اتنے بڑے عرصے میں اس کا صرف جسم کا 130 باہر آئے گا۔ ہمیں لوگوں نے یہ بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے جب ان سارے مخلوق کی دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پہلے 1 مہینہ مانگا، کرتے کرتے ایک وقت آ گیا، انہوں نے ایک وقت کے لیے 6,500 گائے ذبح کروائی، اس کا کھانا بنوایا۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں ایک بڑی سی مچھلی آئی وہ آ کے کھا گئی۔ آج سائنٹیفک دور میں ہم بہت ساری چیزوں کو آپس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، جو انبیاء نے ہمیں بتایا، ہمیں اس کو ہم سائنٹیفک چیزوں سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو ہمارے نالج میں ہے جو 6,500 گائے کو اکٹھے کھا جائے۔ سب سے زیادہ خوراک کھاتی ہے ایک نوالے میں بلو ویل۔ بلو ویل کی جو خوراک ہے وہ 4 ٹن ہے۔ تو ایسی کون سی مخلوق تھی جو آئی اور آ کے ایک ہی نوالے سے کچھ کھا گئی؟ تو ہمیں قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ واحد مخلوق جو زمین میں ہے اور اتنی بڑی ہے وہ دابۃ الارض ہے، وہ آ کے کھا گئی تھی۔ تو یہ ایک دفعہ آئی ہے، دوبارہ جب آئے گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو ہم اس میں کچھ دیکھنے والی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ وائز کریشن کی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جب زمین بنائی گئی تو زمین میں 30 کروڑ سال پہلے پہلی لائف آئی ہے۔ اس زمین کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، زمین کے اندر اور جو وہ تھے جس کو فیکٹرز آف لائف کہتے ہیں بہت ہارش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کریشن کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں آرتھوپوڈ یا کرسٹیشین۔ کرسٹیشین اس کو کہا جاتا ہے جس کی اوپر کی باڈی ہارڈ ہوتی ہے، سافٹ ٹیشو اندر ہوتا ہے، جیسے آپ کا کیکڑا ہے، کچھوا ہے، جھینگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی پہلے کہ جس پہ جو ہے یہ اثرات نہ ہو، کیونکہ سافٹ ٹیشو والا سروائیو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو حالات بہتر ہوتے چلے گئے، آہستہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی ورائٹی کو پھیلانا شروع کر دیا۔
تو کرنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائناسور جو ہے ہالی ووڈ کی کریشن ہے یا فلاں اس کی کریشن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں زندگی کے 7 ادوار پیدا کرنے ہیں، 6 ہو چکے، 7ویں میں ہم جی رہے ہیں، یہ بات کا ذہن میں رکھے۔ ڈائناسور بھی اپنے دور میں تھے، ہم سے پہلے چھٹی کریشن جو اللہ نے کی وہ تھی جنات۔ جب جنات کی اللہ تعالیٰ نے کریشن کی تو وہ اس کے بعد اللہ نے صرف ایک اور کو بنانا تھا۔ جنات اس زمین پہ کم از کم 70 لاکھ سال تک جو ہے حکمرانی کی ہے۔ ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنی بھی مخلوقات کو ناپید کیا اس کو بھی ختم نہیں کیا، ہمیشہ اس کی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ دی۔ جو پہلا تھا اس کی نشانی کیکڑے کی شکل میں موجود ہے، جو ڈائناسور تھا اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے مگرمچھ کی شکل میں رکھا ہوا ہے، میمز آپ کے سامنے ہے۔ جنات ہم سے زیادہ اس دنیا میں ہے، اور کہتے ہیں ہاں ایک انسان کے مقابلے میں زمین پہ 70 جنات آباد ہیں۔ جنات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح انٹر گلیکٹک ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، انہیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو اپنے ارد گرد کی جو انرجی ہے اس سے توانائی لے لیتے ہیں، وہ موو کر سکتے ہیں، پھر وہ لائٹ سے زیادہ تیز چل سکتے ہیں۔ صرف 2 ہی مخلوق اللہ کی ایسی ہے جو ہمارے علم میں ہے، کوئی اور ہو کے تو میں نہیں مانوں۔ ایک فرشتے اسے جنات جو روشنی سے زیادہ تیز اسپیڈ سے موو کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک چیز جو ہے کہ ہم جنات کی سلطنت کو ہمارے محاوروں میں شامل ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بہت ہی زیادہ بدکردہ، بہت ہی عیاش ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں راجہ اندر۔ یہ راجہ اندر کون تھا؟ راجہ اندر آخری بادشاہ تھا جنات کا، اور اس کا کیپٹل انڈیا میں تھا۔ تو جنات کا وہ بادشاہ جو وہ ہمارے محاوروں میں شامل ہے۔ ایک چیز جو ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز بتانی ہے کہ دیکھیے کفر کے ذریعے دنیا رہ سکتی ہے، ظلم کے ذریعے دنیا رہ سکتی ہے، لیکن بغیر احساس کے نہیں رہ سکتی۔ جنات کا سب سے بڑا قصور کیا تھا کہ وہ اس حد تک بے حس ہو چکے تھے آپس میں کہ 2 بندے گفتگو کر رہے ہیں بازار میں، ان کے سامنے ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے بچاؤ کے لیے، ہیلپ مانگ رہی ہے۔ تو ایک مڑ کے دیکھا، دوسرا کہتے یار ہم تو اس میدے سے کاروباری گفتگو کر رہے تو کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہتے یار وہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے وہ تیری بہن ہے؟ کہتے نہیں، وہ میری بھی کچھ نہیں، چھوڑ جو وہ کر رہا ہے کرنے دے۔ جب معاشرہ اتنا بے حس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر سروائیول کا جو ہے حق اس سے چھین لیتا ہے، اس کے اقتدار سے چھین لیتا ہے۔ بے حسی سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور زمین میں خول کی شکل میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ سروائیو کر رہا ہے۔ جو اپنی زندگی جی رہا ہے وہ ہمیشہ شکار ہے جس کا شکاری شکار کرتا ہے، وہ دوسرے کی خوراک ہے۔ شیر کسی کی خوراک نہیں ہے، ہائینا کسی کی خوراک نہیں ہے، بھیڑیا کسی کی خوراک نہیں ہے۔ کہنے کو آپ کا یہ جو زیبرا وغیرہ یہ اس سے سائز میں بھی بڑے ہیں، پریکٹیکل طاقت میں بھی بڑے ہیں، اسپیڈ میں بھی زیادہ ہے، لیکن جب ان میں سے کسی ایک کا شکار کے لیے شکاری دوڑتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے، تو باقی سارے کہتا ہے اچھا چلو یہ ٹارگیٹ بن گیا، ہم اپنا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھی سپیورٹی نہیں دی۔ کبھی جنگل کا بادشاہ سنے کا ہاتھی ہے، یا جنگل کا بادشاہ جو ہے بھینسا ہے یا زراف ہے، شیر کو کہا ہے، کیوں؟ وہ ایک کمیونٹی میں رہتا ہے اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، احساس ہے اس کے اندر۔ ہم جس معاشرے میں احساس ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو احساس بہت ضروری چیز ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنات کو جب ختم کیا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے جو بات کی کہ کیا تو دوبارہ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلا، خون خرابہ کرے؟ تو فرشتے بتا رہے کہ اس سے پہلے بھی ایک سویلائزیشن تھی جس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کے متعلق نہیں بتایا۔ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا جب جنات کو تباہ کیا گیا، اس سے خلافت چھین لی گئی، زمین کی حکمرانی اس سے چھین لی گئی۔ فرشتوں کو ایک بچہ بڑا پیارا لگا، وہ بچے کو اٹھا کے لے گئے،
پہلے زمین پہ اس کا نام رکھا انہوں نے عبداللہ. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو پہلے آسمان میں لے گئے, وہاں اس کا نام رکھا ساجد. اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس نے پورے آسمان میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. اب بتدریج سے ترقی کرتا 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 یہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. وہاں اس کا نام رکھا, فرشتوں نے رکھا, اللہ نے نہیں رکھا, فرشتوں نے نام رکھا اس کا عزازیل, جیسے جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسی طرح اس کا نام رکھا عزازیل. عزازیل کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز دیا گیا ہے. یہ فرشتوں کی چوائس تھی, اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نام نہیں رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی کریشن ہوئی.